السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ فیض کو اپنے جرائم کی سزا ملی، فیصلہ تاریخی ہے۔ بلاول بھٹو نے بانی پی ٹی آئی کو سیاسی فرعون قرار دے دیا، کہا دو سیاسی فرعون دیکھے، بانی طاقت کے نشے میں دھمکیاں دیتے تھے، آج مکافات عمل سے گزر رہے ہیں۔ چیئرمین پی پی مزید بولے، خیبر پختونخوا میں گورنر راج پر فی الحال کوئی بات نہیں ہوئی۔ پاکستان اور برطانیہ کا مجرموں کی حوالگی کا معاہدہ نہیں، انفرادی کیس میں بات کر سکتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف افغان قیادت سے تحریری ضمانت چاہتا ہے، غزہ فورس بھیجنے کا فیصلہ ابھی نہیں کیا۔ وفاقی آئینی عدالت کو شریعت کورٹ منتقل کرنے کا فیصلہ، وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، وفاقی آئینی عدالت کی شریعت کورٹ منتقلی عارضی ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزراء کی ڈھٹائی، چابیاں ساتھ لے گئے، دفاتر تاحال نہ کھل سکے، وزیر اعلیٰ کی ہدایت ہوا میں اڑا دی گئی، سرکاری گاڑیاں بھی واپس کرنے سے صاف انکار کر دیا، دعویٰ کیا ہم دوبارہ آئیں گے۔ سجاول میں صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی کی کھلی کچہری بدنظمی کا شکار، شہری رجب کی زرعی زمین پر قبضے کی شکایت، باثر ملزمان نے شہری کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ کندکوٹ میں پولیس کا ننوانی گینگ کے خلاف آپریشن، ڈرون اور بختر بند گاڑیوں کا استعمال، 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیے، متعدد ٹھکانے مسمار۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں ملزمان کو اغوا اور قتل کے لیے 30 لاکھ روپے دیے گئے، ٹی پی او ایبٹ آباد کا ایف آئی اے سے رابطہ، ملزمان وحید، ندیم اور وردہ کی مالی تفصیل طلب کر لی گئی، قتل کی تحقیقات ایڈیشنل آئی جی سونیا کریں گی۔ مردان میں دل خراش واقعہ، فائرنگ کے بعد نوجوان کو ذبح کر دیا گیا، گزشتہ رات نامعلوم افراد نے فون کر کے گھر سے بلایا، صبح لاش ملی، شاکر بیرون ملک سے آیا تھا۔ کمبر شہداد کوٹ میں کھیت سے مرد اور خاتون کی لاشیں ملی، پولیس کو کاروکاری کا شبہ، لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی اضلاع شدید خشک سالی کا شکار، کئی ماہ سے بارش نہ ہوئی، قدرتی چشموں کا بہاؤ رک گیا، پانی کی کمی کے باعث خشک درختوں کی کٹائی شروع کر دی گئی۔ اور سندھ میں تعلیمی ادارے 22 سے 31 دسمبر تک بند رہیں گے، محکمہ تعلیم کا موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان، محکمہ کالج اور اسکول ایجوکیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ فیض حمید مجرم قرار، 14 سال قید و مشقت، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف سیاسی سرگرمیاں، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اور اختیارات کا غلط استعمال کا الزام ثابت۔ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں 15 ماہ سے ٹرائل چل رہا تھا، آئی ایس پی آر کے مطابق فوجی عدالت نے تمام قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کی، سزا کا باضابطہ نفاذ آج 11 دسمبر 2025 سے ہوگا۔ فیض حمید کو سزا کے خلاف اپیل کا حق حاصل ہے۔ فیض اور باجوہ نے بیج بوئے، قوم برسوں تک فصل کاٹے گی، وزیر دفاع کا ٹوئٹ، خواجہ آصف نے دعا کی، خوف خدا حکمرانوں کا شبہ بنے، طاقت اور اقتدار اس کی مخلوق کے لیے استعمال کی توفیق ملے۔ ریڈ لائن کراس کرنے والے کو سزا ہوئی ہے، فیصلہ حق اور سچ کی فتح ہے، وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں سیاسی معاملات کی مزید تحقیقات ہوں گی۔ رانا ثناء اللہ بولے کہ سزا پر نہیں احتساب پر خوش ہوں۔ طارق فضل چودھری نے کہا کہ واضح ہو گیا کہ کوئی غیر قانونی کام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فتنہ الخارج کا چھوڑا ہوا بارودی مواد پھٹنے سے مدرسے میں دھماکہ، 2 معصوم بچے شہید، 8 زخمی، پاک فوج نے 82 مربع کلومیٹر علاقے کو کلیئر کر لیا، کئی علاقوں کی ڈی مائننگ پر کام جاری۔ آئین کے مطابق بانی سے ملاقات کے لیے آتے ہیں اور آپ روک لیتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی کا داخل ناکے پر روکے جانے پر پولیس سے مکالمہ، کہا کسی اور ملک کے نہیں، پاکستان کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، آپ کو کون احکامات دے رہا ہے؟ علیمہ خان کی ضمانت منسوخ، 20 لاکھ روپے کے مچل کے ضبط، وارنٹ گرفتاری کے ساتھ توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری۔ اے ٹی سی راولپنڈی میں 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت ہوئی، ملزمہ اور وکیل پیش نہیں ہوئے تھے۔ مظفر آباد کے علاقے آزاد پتن کوہوٹا میں المناک حادثہ، وین دریائے جہلم میں جا گری، 3 مسافروں کی لاشیں نکال لی گئیں، 10 کی تلاش جاری، کنڈکٹر سمیت 5 مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ کراچی بلیر میں ٹرک کی ٹکر سے زخمی موٹر سائیکل سوار اسپتال میں جاں بحق، ڈرائیور فرار۔ مچھر کالونی میں لال مسجد کے قریب نالے سے سر برآمد، شناخت کے لیے تحقیقات جاری۔ کراچی میں ٹریفک حادثات اور ای چالان پر احتجاج، جماعت اسلامی ہفتے کو نمائش چورنگی پر دھرنا دے گی، منم ظفر نے کہا سندھ حکومت نے شہر کو لوٹ کا مال سمجھا ہوا ہے، عوام حکومتی کرپشن کی سزا بھگت رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا ایمان مزاری کا ٹرائل روکنے کا حکم، کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے تک ٹرائل روکا جائے، ایمان مزاری پر متنازع ٹویٹس کا الزام ہے۔
امریکہ میں امیگریشن کی سخت ترین قوانین، جنوری سے 85,000 ویزے منسوخ کیے جا چکے، بھارتیوں کی اپائنٹمنٹس بھی منسوخ۔ صدر ٹرمپ نے گولڈ کارڈ کے اجرا کا اعلان کر دیا، کہا امریکہ دنیا کا پرکشش ترین ملک بن چکا ہے، اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس کا اعلان آئندہ سال ہونا چاہیے، کئی سربراہان مملکت شامل ہونا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کمبوڈیا، تھائی لینڈ جنگ رکوانے کے لیے آج فون کروں گا، لگتا ہے انہیں لڑائی روکنے پر آمادہ کر سکتا ہوں۔ گلوکاری کے مقابلے میں اسرائیل کی شمولیت نامنظور، آئس لینڈ نے بھی یوروویژن مقابلے کا بائیکاٹ کر دیا، فلسطینی پرچم کے ساتھ عوام کا احتجاج، اسپین، آئر لینڈ، سلووینیا اور نیدرلینڈز بھی بائیکاٹ کر چکے۔ گندا ہے پر دھندا ہے، سب سے بڑی جمہوریت میں جعلی ڈگری کی سب سے بڑی کرپشن، بھارتی ریاست کیرالہ میں 10 افراد گرفتار، جامعات کی جعلی ڈگریاں، مہرے، پرنٹرز برآمد، نقلی اسناد کی تعداد 10 لاکھ سے زائد، بیرون ملک کی ڈگریاں بھی ہیں۔ خواتین سیاست سمیت دیگر شعبوں میں مردوں کے شانہ بشانہ، فوربس نے 2025 کی 100 طاقتور ترین خواتین کی فہرست جاری کر دی، جاپان کی وزیر اعظم اور نمیبیا کی صدر شامل۔ آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، میکسیکو میں اسکائی ڈرائیور کا پیراشوٹ ٹریفک لائٹ میں پھنس گیا، شہریوں نے بچایا تو پولیس نے دھر لیا، ٹریفک لائٹ خراب کرنے کا الزام آئے۔ 90 منٹ میں بے گناہی ثابت کرو ورنہ قتل، مصنوعی ذہانت پر مبنی عدالتی نظام سے تباہی، ایکشن سیریز مرسی کا نیا چیرہ جاری، 23 جنوری کو ریلیز کی جائے گی۔